دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے اس کی تاریخ سے متعلق، اس کے مہینے کی تعین سے متعلق، اس کے سال کی تعین سے متعلق بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں، ہر ایک جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے بڑی شخصیت، دنیا کی سب سے بڑی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں اس دنیا کے لیے. اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا ان کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا کہیں قرآن میں بتایا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خود حدیث میں بتایا ہے، نہ صحابہ سے ہمیں کچھ ملتا ہے. جو بھی ملتا ہے سب میں اختلاف پایا جاتا ہے. میرے بھائی ایسا کیوں ہے؟ ہم پہلے یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کیوں؟ اتنی بڑی ذات ہے، چاہتا ہے تو اللہ نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو من و عن محفوظ رکھا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کیا اللہ محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا؟ بالکل رکھ سکتا تھا. لیکن اگر نہیں رکھا ہے تو اس کی کیا حکمتیں ہیں، کیوں ایسا ہوا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے. تو ہمیں پہلے یہ ایمان رکھ لینا چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی کام کیا ہے تو کچھ نہ کچھ حکمت پر مبنی ہوگا. ہمیں پہلے یہ ایمان ہمارے دلوں میں رکھنا چاہیے. ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حکمت ہے کبھی کبھار اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. علماء بتاتے ہیں چند حکمتیں، لیکن اصل جو حکمت ہے بس وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کیا وہ راز ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں اختلاف ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے ہمیں وہی پتہ نہیں. اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود یہ بس اللہ ہی اس کی اصل حکمت جانتا ہے. لیکن علماء دو حکمتیں بتاتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں. علماء ایک حکمت یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تب کسی کو نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو کر جو ہے نبی بننے والے ہیں اور ساری دنیا کے لیے ایک نبی پیدا ہوئے ہیں. اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا، کسی کو اندازہ نہیں تھا. اس وجہ سے، بس اس وجہ سے جو ہے نا وہ تاریخ محفوظ نہیں ہو پائی. جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں، ہاں کچھ معجزات ہوئے، خاص معجزات ہوئے جیسے نور وغیرہ کا پھیلنا وغیرہ ہوا، لیکن وہ بھی چیزیں اتنی زیادہ متاثر کن نہیں تھی جس کی وجہ سے جو ہے نا کسی نے تاریخ محفوظ کر لیا ہو یا یہ سمجھ لیا ہو کہ کوئی خاص بچہ ہے، یہ بڑا ہو کر جو ہے نا کچھ جو ہے کارنامہ انجام دے گا. ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا جس کی وجہ سے تاریخ محفوظ نہیں. ایک دوسری وجہ یہ بہت زیادہ اقرب اور بہت زیادہ صحیح وجہ معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم. ایک دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو دن ہے اس کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیدائش کا دن ہے اس کا جو ہے نا دین سے کچھ خاص تعلق نہیں ہے. یعنی ہماری عبادتوں سے متعلق یا پھر جو ہے ہماری دیگر چیزوں معاملات سے متعلق کچھ خاص تعلق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کا. تو اگر وہ پیدائش کا دن معلوم ہو جائے تو لوگ کیا کریں گے، اس دن کو جو ہے نا بڑا مقام دے دیں گے. جبکہ اسلام نے جو ہے صرف 2 دنوں کو بڑا مقام دیا ہے. ہفتوں میں جمعہ کو ہے اور اس کے علاوہ صرف 2 دنوں کو بڑا مقام، ایک عید الاضحیٰ اور ایک جو ہے نا عید الفطر، صرف 2 ہی دنوں کو اسلام نے جو ہے نا بڑا مقام دیا ہے. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا تاریخ پتہ چل جاتی کہ کس دن بالضبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس دن کو جو ہے نا بہت تعظیم سے مانا کرتے تھے. آج ہم دیکھ رہے ہیں اختلاف ہونے کے باوجود یہ حال ہے. اگر پتہ چل جاتا، اگر مکمل بالضبط پتہ چل جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت کس لمحے پیدا ہوئے ہیں تو مسلمانوں کا اور پچھلے قوموں کا بھی جو ہے نا کچھ الگ ہی حال ہوتا. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمتاً، اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے، نہ ہماری نماز اس سے جڑی ہے نہ حج جڑا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اسی دن جا کر ہم حج کر رہے ہیں، ایسا کچھ معاملہ ہے بالکل نہیں. اس دن روزہ رکھنا ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی جڑا نہیں ہوا ہے. تو دین سے اس کا کچھ خاص تعلق ہی نہیں ہے، کچھ تعلق نہیں ہے. اس وجہ سے جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا چھپا کر ہی رکھا ہے. وہ راز ہی ہے، وہ راز ہی ہے. اور دوسری چیز، اگر معلوم پڑ جاتا تو جو ہے نا اس کو ہم ایک بڑا دن سمجھ لیتے، ایک عظمت والا دن سمجھ لیتے اور اس میں جو ہے نا بدعات شروع ہو جاتے تھے، آج جیسا ہم ماحول دیکھ رہے ہیں.